وجہ یہ ہے کہ بن باپ کا بچہ تو دیکھا گیا ہے، بن باپ کا بچہ بشکل عیسیٰ دیکھا گیا ہے، لیکن بن ماں کا بچہ لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے ماں اصل ہے، بچہ ہمیشہ ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب باپ کا جو شوہر ہوا وہی ماں کا جو شوہر ہوا وہی باپ ہوا، اور پھر اس کے رشتے ملے، پھر اس کے رشتے ملے، پتہ چلا رشتے ملتے ہیں ماں کی وجہ سے، محبتیں ملتی ماں کی وجہ سے، شفقتیں ملتی ماں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر! اب ذرا توجہ سے سنیں، اس لیے کہ وقت میں گنجائش ہے ہی نہیں تو بہت مختصر بات ہوگی، لیکن آپ کو بہت توجہ سے سننا ہوگا۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، انسان چاہے جتنے روزے رکھ لے، انسان چاہے جتنی زکاتیں دے دے، انسان چاہے جتنے صدقات دے دے، اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے تو اس کی کوئی نیکی اس کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دے سکتی۔ آج میری قوم کے جوان، یہ اتحادی امت جو ہم نے یہ عنوان رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں سے بیٹے کو جوڑا جائے، بھائی سے بھائی کو جوڑا جائے، ورنہ اسام الحرمین پر تو ہمارا موقف ہے، ہم اہل اسام الحرمین کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم اہل اسام الحرمین کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو ماں سے بیٹا جڑے، بھائی سے بھائی جڑے، پڑوسی سے پڑوسی جڑے، دادا سے پوتا جڑے، اور بھابھی سے جو ہے وہ اس کا دیور ٹوٹے ہوئے رشتے کو استوار کرے، ماموں سے بھانجا جڑے، چچے سے بھتیجا جڑے، اور پڑوسی آپس میں نہ لڑے، یہ کیفیت ہے۔ اسی لیے بلکہ اصل امت کا اطلاق تو اہل ایمان پر ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ ماں سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، باپ سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، ان کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کا بھولا ہوا سبق انہیں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے میرے جوان لڑکے، آج کے میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، والدین کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، وہ اللہ اکبر شاید کسی دور میں نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں صدقہ بہت دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، پانچوں وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ آج داڑھیوں پر تو توجہ ہے، ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، آج نمازوں پر بھی توجہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن مسجد جانے سے پہلے کبھی ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھا؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں، مجھے بتاؤ اپنے ماں باپ کو تم ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں اپنے ماں باپ سے لوگ جلدی سے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ آج یہ حدیث پاک سنیے، میں پھر کہتا ہوں وقت کی قلت کی پیروں میں زنجیر ہے، لیکن صرف دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، باپ کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، میں نہیں پالوں گا میری ماں کو تو میرا بھائی پالے گا، میرا بھتیجا پال لے گا، دوسرا بھائی پالے گا، تیسرا بھائی پالے گا۔ میں کہتا ہوں کیسا المیہ ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں میری ماں میری ماں، اور جوان ہو جاتے ہیں علاج کی بات آئے تو تیری ماں
خدمت کی بات آئے تو تیری ماں، رکھنے کی بات آئے تو تیری ماں. حیرت کی بات ہے، یاد رکھنا کائنات کی ساری عبادتیں کر لو، اگر والدین کی رضا دامن میں نہیں ہے تو تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی وہ عبادتیں جو تم نے کی ہے. بلکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان شہید ہو جائے. شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے کے. تو شہید کو جو سر کٹا دے اللہ کی راہ میں، جان دے دے، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی محبت کی گواہی دے دی ہے. شہید کو شہید کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے. اب سنیے، وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا یعنی جان دے دی، سر نہیں جھکایا 20 منٹ کے لیے، صدقہ نہیں نکالا چند روپے کا، بلکہ جان دے دی اللہ کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے تب بھی وہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی. ارے ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر بسانے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ کہاں ہے آج کے میرے جوان اور آج کل کی خواتین بھی، نوجوان لڑکیاں بھی گھر میں 6 مہینہ 4 مہینہ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، اور پھر وہ جورو کا غلام اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے بیوی کو ترجیح دی ماں پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا خدا فرض بھی قبول نہیں کرتا، نفل بھی قبول نہیں کرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس کے کہنے پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. آج کل کی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی، اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی اپنے شوہر کو لے کر، تو کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟ کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟ تم کسی کے بیٹے کو ظلماً چھین لے جاؤ گی، تمہاری اولاد بھی تم سے چھینی جائے گی. میری بہن بہت دور نہیں ہے. اللہ میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جوانی میں گناہوں کے کانٹے بونے والی خواتین دل کے کانوں سے سنے، ایک دن ساس تو آپ نے بھی بننا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، حدیث پاک ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو ایسی اولاد دیتا ہے جو اس سے زیادہ اچھا سلوک اس کے ساتھ کرتی ہے. آج چلا کر ماں باپ سے باتیں کرنا، کمانا زیادہ، تھوڑا سا ماں باپ کے ہاتھوں میں رکھ کر ہوج موج کرنا، ماں باپ کو اخراجات کے لیے تنگ کرنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے وہ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں، توجہ سننا، اللہ کے رسول کے دور میں ایک شخص ہیں بلکہ صحابی ہیں، اور ایسا صحابی جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں. وہ صحابہ میں اتنے نیک ہیں کہ وہ کثرت سے صدقہ دیتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں. ان کا نام علقمہ ہے. علقمہ، ان کی روح نکلنے والی ہے. اللہ کے رسول کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ علقمہ کی روح نکلنے والی ہے. سرکار نے کہا بلال، صہیب اور سلمان تم تینوں جاؤ اور اس کو کلمے کی تلقین کرو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے. تینوں پہنچے، کہا کلمہ پڑھ، تو کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آ رہا. جو عورتیں اپنے شوہر کو ماں سے جدا کرتی ہیں
کیا وہ چاہتی ہے کہ ان کا شوہر کلمے کے بغیر دنیا سے جائے؟ شوہر کو تم نے یہی صلہ دیا ہے شوہر ہونے کا؟ صرف ایک بڑھیا کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، ایک بوڑھے کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتے۔ اور پھر کیوں پالنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نگاہ اٹھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے، وہ چاہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے اللہ اس کی عمر لمبی کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا زمانے کا۔ یہ بزرگوں کے احترام پر یہ صلہ ہے، ماں باپ کے احترام پر یہ صلہ ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اوف، ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو۔ ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اوف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اوف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اوف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی عاجزی سے بیٹھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو، اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آستینیں کھول کر کھڑے رہتے ہو۔ ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔